الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات للعالمين برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ ہم سب یہاں جب تک رہیں امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اور ایک دوسرے کے باہم تعاون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ خود اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ ایک صالح معاشرے میں زندگی گزاریں۔ صالح معاشرے کی تشکیل، اس کے وجود اور اس کی بقا کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ خاندانی نظام کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ انسان اس دنیا میں مختلف خاندانوں میں اور مختلف جوڑوں میں مختلف رشتوں سے جڑا ہوا ہے۔ کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کی بہن ہے، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے۔ یہ جو رشتے ناتے ہیں، یہ رشتے ناتے اگر مل جل کر رہیں، مضبوط رہیں، ان کے درمیان محبت اور الفت قائم رہے، قرآن اور حدیث میں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ ایک صالح معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ ہر آدمی اپنے رشتے کا لحاظ کرے، ہر آدمی اپنے جو لواحقین ہیں ان کا لحاظ کرے۔ باپ سمجھے کہ میرا کیا حق ہے، بیٹا سمجھے کہ میرا کیا حق ہے۔ خاندانی نظام کو مضبوط کرنا ضروری ہے، صالح معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ ایک گھر میں اگر باپ بیٹے سے، بیٹی سے جدا ہے، بھائی بہن سے جدا ہے، ان کے خیالات مل نہیں رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان رشتے نازک ہیں، جھگڑے ہیں، ان کے درمیان ناچاقی ہے، شوہر بدسلوکی کرتا ہے، بیوی بات نہیں مانتی ہے، ظاہر بات ہے وہ گھر نہیں ہے، اس گھر میں نا اتفاقی ہے، اور جو نا اتفاقی ہے یقیناً وہاں ناخوشگوار واقعات پیش آئیں گے۔ وہ گھر بہت ہی زیادہ مضبوط خاندان کہلائے گا جہاں کے جس گھر کے رشتہ دار ایک دوسرے کا لحاظ کریں۔ خاندانی معاشرے کی اصلاح کے لیے خاندان کے افراد کا جڑ کر رہنا ضروری ہے۔
اور خاندان کے افراد کو جوڑ کر رکھنے کے لیے اس کی بنیاد میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ یہیں سے رشتے پنپتے ہیں، یہیں سے نسلیں آگے بڑھتی ہیں۔ رشتہ زوجیت بہت اہمیت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صالح معاشرہ وجود میں آئے، لوگوں کے درمیان محبت اور الفت بڑھے، تو ہمیں چاہیے کہ میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیے رشتے زوجیت کو اسلام میں بڑی اہمیت دی گئی ہے، نکاح کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، نکاح کے ضوابط بیان کیے گئے، نکاح کرنے سے پہلے بہت سارے حدود اور قیود اور پابندیاں اور آداب بتلائے گئے۔ اسلام نے نکاح سے پہلے کہا کہ خاندان دیکھو، حسب و نسب دیکھو، مال و دولت دیکھو، ساتھ میں بنیاد دین کو دیکھو۔ یہ جو دینداری کی بنیاد بتلائی ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ یہ میاں بیوی جب رشتہ زوجیت سے منسلک ہوں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی انشاءاللہ وہ دیندار ہوگی۔ معاشرے کے صالح بنانے کے لیے اسلام نے رشتہ زوجیت کو جو منسلک کیا ہے، اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ اگر یہ اچھے ہو گئے، میاں بیوی اگر اچھے ہو گئے، گھر میں والدین، شوہر اور بیوی اگر مضبوط ہوئے، خاندان کا نظام مضبوط ہوگا۔ میاں بیوی اگر لڑے نہ، جھگڑے نہ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، الفت کے ساتھ رہیں، تو پھر ان کا اثر ان کے بچوں پر ہوتا ہے، ان کا اثر ان کے خاندان والوں پر ہوتا ہے، اور یہ سب لوگ مل کر رہتے ہیں۔ اسی لیے صالح معاشرے کو وجود میں لانے کے لیے، خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے، رشتہ زوجیت کو مضبوط کرنے کی اسلام نے تاکید کی ہے کہ آپ نکاح کے قوانین کی پابندی کریں، نکاح کے ضوابط کی پابندی کریں اور نکاح کی تعلیمات کو۔ اسی لیے اب دیکھیے اسلام میں نکاح کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ نکاح ایک مقدس عمل ہے، نکاح عبادت ہے، نکاح ایک شرعی معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ صرف جنسی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے کہ میاں ایک عورت نے ایک مرد نے عورت سے نکاح کر لیا تاکہ وہ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرے، اس سے ایک دوسرے سے وہ اپنی ضروریات مکمل کریں، نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد قرآن یہ کہتا ہے ان دونوں کے رشتے سے ایسی اولاد جنم لے جو نیک ہو، صالح ہو، اور ان اولاد سے اور نسلیں آگے بڑھیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ نے جوڑے بنائے، ان جوڑوں سے اولاد پیدا کی اور اسی نسل کو آگے بڑھایا، پوتے ہوئے، پوتیاں ہوئیں، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس نکاح کے ذریعے ایسی نسل آباد ہو جو مضبوط خاندان پر مشتمل۔ بات کہاں سے کہاں جاتی ہے دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں معاشرہ پر نور ہو، صالح ہو، نیک ہو، تو خاندان مضبوط کریں، اور خاندان مضبوط کرنے کا سب سے بہترین اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم میاں بیوی کو پکڑیں، میاں بیوی کو صالح بنائیں، نیک بنائیں۔ آج ہمارے درمیان، ہمارے گھروں میں ناچاقی، نا اتفاقی، یہ سب بنیاد میاں بیوی کے جھگڑے ہیں۔ آپ دیکھیے جس گھر میں میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے، وہاں کے بچوں کا حال دیکھیے، وہاں کے بڑوں کا حال دیکھیے، اس گھر کا ماحول دیکھیے۔ میاں بیوی کا صالح ہونا ضروری ہے۔ نکاح کو اسی لیے بڑی اہمیت دی گئی ہے، قرآن نے یہاں تک کہا
کہ اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام سے زائد انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، اور قرآن نے کہا ان میں سے اکثر شادی کی، ان میں سے اکثر نے شادی کی اور ان کے بال بچے ہوئے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ نیک تھے، میاں بیوی نیک تھے، ان کی اولاد نیک ہوئی، ان کی نسلیں پاک ہوئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ قرآن نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اہمیت بتلاتے ہوئے فرمایا یہ میری سنت ہے۔ آپ نکاح کی ہر مجلس میں سنیں گے النکاح من سنتی۔ یہ بار بار بتایا کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جہاں انسان ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرتے ہیں، وہیں ان کے ذریعے ایک ایسی نسل آباد ہوگی جو اسلام کے مستقبل کو روشن کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے سلسلے میں بڑی تاکید فرماتے تھے۔ آپ جانتے ہیں مدینے میں کسی نوجوان کو دیکھتے کہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے تو آپ اسے بلا کر پوچھتے تھے عمر ہو رہی ہے، نکاح کیوں نہیں کر رہے ہو؟ والدین کو پوچھتے آپ کے گھر میں بچے بڑے ہو رہے ہیں، نکاح کیوں نہیں کر رہے ہو؟ پھر آپ نوجوانوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے فرماتے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ نوجوانوں دیر مت کرو، آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ کی جنسی خواہش پوری ہو سکتی ہے، اپنی بیوی کو سکون دے سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس جنسی طاقت ہے، مردانہ طاقت ہے، اور اتنا پیسہ، روزی روٹی اس قدر ہے کہ اپنے بیوی کی روزی روٹی کا انتظام کر سکتے ہو، تو آپ نکاح میں دیری مت کرو۔ طاقت ہے اور استطاعت ہے تو پھر نکاح میں دیری مت کرو۔ کیوں؟ آپ نوجوانوں پر زور کیوں دے رہے تھے؟ اس لیے کہ محلے محلے میں اگر دو ایک نوجوان بھی بغیر شادی شدہ کے جمع ہو گئے، یہی نوجوان برائی کا سبب بنیں گے، یہی نوجوان بگڑیں گے، یہی نوجوان اخلاقی قدریں ان کی خراب ہوں گی، یہی نوجوان ان کے قدم بہکیں گے، ان کی نظریں بھٹکیں گی اور یہ ادھر ادھر منہ ماریں گے، نتیجے میں زنا عام ہوگا، بدکاری عام ہوگی۔ نوجوان طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود نکاح سے پرہیز کرتا رہے تو پھر معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوں گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نکاح برائیوں کا سد باب ہے، نکاح معاشرے میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو روکنے والی چیز ہے۔ سورہ نور 18ویں پارے میں ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے زنا کی مذمت بیان فرمائی ہے، زنا کی برائی بیان فرمائی ہے، زنا سے رکنے کی تاکید فرمائی ہے، اور زنا سے رکنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی بتلائے ہیں۔ ان میں سے ایک تدبیر یہ بیان فرمائی کہ نگاہ نیچی رکھو۔ آپ کی نیچی نگاہیں بہت ساری برائیوں کو ختم کریں گی۔ آدمی بہکتا کب ہے؟ جب کسی بری چیز کو دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے خیال میں برائی آتی ہے، پھر اس کے قدم برائی کی طرف لپکتے ہیں، پھر وہ برائی کرنے چلا جاتا ہے۔ کہاں نگاہیں نیچی کرو؟
آپ کی نگاہیں نیچی رہیں گی، نہ برائی دیکھیں گی، نہ برائیوں کا خیال آئے گا اور نہ گناہ کی طرف قدم بڑھے گا۔ دوسری تدبیر یہ بیان فرمائی، شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے، زنا مت کریں، زنا کی مذمت بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور جو آدمی یہ چاہتا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے وہ نکاح کرے۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ نکاح آدمی کی نگاہ کو بچاتا ہے، نکاح آدمی کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نکاح اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے کو اچھا بنائیں، معاشرے کو صالح بنائیں، معاشرے کو نیک بنائیں، خاندان مضبوط کریں، باپ بیٹے سے جڑ کر رہیں، بیٹا باپ سے جڑ کر رہیں، بھائی بہن سے جڑ کر رہیں، بہن بھائی سے جڑ کر رہیں، خالہ پھوپھی جتنے بھی رشتے ہیں ان رشتوں کا لحاظ کریں، اور ان خاندان کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے نیک اور صالح جوڑے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی اچھے رہے انشاءاللہ خالص صالح نیک اور پر نور ماحول میں خاندان پنپے گا، اور جب ہر گھر سے مضبوط خاندان نکل کر آئے گا، آپ کے گھر سے نیک اور صالح نکلیں گے، میرے گھر سے نیک اور صالح آدمی نکلیں گے، ہر گھر سے نیک اور صالح اولاد نکلے گی، ظاہر بات ہے ہر گھر سے نکلنے والے یہ افراد مضبوط معاشرہ بن کر سامنے آئیں۔ اسی لیے بار بار تاکید کی گئی ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو تو خاندان مضبوط کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کریں۔ موجودہ زمانے میں رشتے میاں بیوی کے اس قدر کمزور ہیں کہ اگر مساجد میں، تنظیموں کے پاس، رفاہی اور سوشل اداروں میں اگر کچھ مسائل سامنے آتے ہیں، دو مسئلے سب سے زیادہ آتے ہیں، ایک میاں بیوی کے تعلقات کے اور دوسرا میراث کا۔ میراث، وراثت کے مسائل، یا پھر میاں بیوی کے تعلقات، کمزور تعلقات، میاں کو بیوی سے شکایت، بیوی کو میاں سے شکایت۔ رشتے اتنے کمزور ہو گئے ہیں، معمولی معمولی باتوں پر بیوی گھر کی بہو ساس پر، سسر پر، دیور پر، جیٹ پر، دیگر دوسرے لوگوں پر بہت ساری باتیں اور بہت سارے الزامات، بہت ساری غلط اور صحیح باتیں، بہت ساری بدزنی، بہت ساری غلط یا صحیح جو کچھ بھی ہو، ان سب چیزوں کو جمع کر کے میاں بیوی کے رشتے کھٹاس میں پڑ جاتے۔ شوہر اپنی زیادتی، اپنی ناانصافی یا کسی اور غلط فہمی، بھائی کی بات سن کر، والدین کی بات سن کر، یا کسی اور وجہ سے بیوی پر ظلم اور زیادتی کر کے میاں بیوی کے رشتے کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں اس رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، بٹھا کر سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک دو دن میں ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی کے مضبوط رشتوں کے لیے بحیثیت باپ مجھے اپنے بیٹے یا بیٹے کی تربیت کی ضرورت ہے، اپنے بھائی کی ضرورت ہے، بحیثیت بھائی اپنے بہن کی صحیح تربیت کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے میاں بیوی کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے حقوق بتلائے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں سے یہ کہا، خود قرآن نے کہا ایک دوسرے کا لحاظ کریں،
ایک دوسرے کی دلجوئی کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی بات ماننے کی کوشش کریں، پھر ساتھ میں مردوں سے الگ، بیویوں سے الگ، شوہر سے الگ، بیوی سے الگ، دونوں کو حقوق بتلائے کہ آپ اپنے اپنے حقوق کی پابندی کریں۔ مرد سے کہا تمہارے کچھ حقوق ہیں، بیوی کے سلسلے میں تمہارے جو حقوق ہیں ان حقوق کی پابندی کرو۔ اگر تم نے ان حقوق کی پابندی کی تو پھر بیوی تمہارے تابع دار ہوگی۔ مردوں کو الگ حقوق، عورتوں کو الگ حقوق بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ صالح معاشرہ وجود میں آئے۔ بنیادی طور پر دو چیزیں دیکھیے، مرد فطری طور پر طاقتور ہے، عورت فطری طور پر کمزور ہے۔ اسلام نے مردوں سے یہ کہا کہ تم اپنی طاقت کا غلط استعمال مت کرو۔ مرد جب اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، مرد جب اپنی اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، بیوی پر ظلم ہوتا ہے۔ اور بیوی سے یہ کہا کہ تم کمزور ہو، کمزور بن کر رہو، تم بیجا اپنی طاقت کا اظہار مت کرو، تم تابع ہو شوہر کی، ان کی بات مانو، ان کے حقوق پہچانو، اپنی آواز بلند مت کرو۔ مردوں کو الگ، شوہروں کو الگ، بیویوں کو الگ حقوق بتلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے یہ کہا کہ آپ حاکم ہیں۔ قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر طاقتور ہے۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ وہ پورے انصاف کے ساتھ اپنی بیویوں کا معاملہ کریں، ان کے نان نفقے کا انتظام کریں، ان کی رہائش کا انتظام کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ بہتر معاملہ کریں۔ فرمایا کہ عورت کو، آپ دیکھیے مرد کو جب نکاح ہو جائے، بڑی خوبصورت بات، ہر مرد کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہر مرد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی بیوی بڑی خوبصورت رہے، بڑی اچھی رہے، اس کے اندر ہنر ہو، اس کے اندر صلاحیت ہو، وہ دیکھنے میں اچھی ہو، اس کے ہنر ایسے ہوں کہ ہماری پوری زندگی سکھ میں گزر جائے۔ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ہم بہت چاہتے ہیں، اس کے لیے ڈھونڈتے ہیں، خوبصورت بیوی ڈھونڈتے ہیں، ہنرمند بیوی ڈھونڈتے ہیں، اس کا خاندان دیکھتے ہیں، اس کا مال دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور تلاش کرنے میں کبھی سالوں سال لگ جاتے ہیں۔ مجھے ایسی بیوی چاہیے، اس کا قد ایسا ہو، اس کی خوبصورتی ایسی ہو۔ اسلام نے منع نہیں کیا، منع نہیں کیا، کہا کہ دیکھو خوبصورتی بھی دیکھو، جمال بھی دیکھو، حسن بھی دیکھو، مال بھی دیکھو، دین بھی دیکھو، سب دیکھو۔ ایک بات یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، تم جو چاہتے ہو وہ سب ایک ساتھ کسی عورت میں نہیں ملے گا۔ ہماری لڑائی کی دبتی جو رگ ہے، اسلام نے وہ پکڑی ہے۔ کہا کہ ذہن میں رکھ لو، نکاح کے بعد جیسی عورت تم چاہتے تھے ویسی عورت اگر نہ ملے تو پھر مایوس نہ ہونا، بلکہ پہلے ہی دن سے یہ بات ذہن میں اور دل میں، دماغ میں بٹھا لو، عورت فطری طور پر کمزور ہے، اس کے اندر نقص رہے گا۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ میں جو سوچوں، جیسا چاہوں ویسی ہی ملے، اور اگر ویسے نہ ملے تو پھر میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں یا اس کے ساتھ نہیں نبھاؤں گا، نہیں۔ قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ،
فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر کوئی چیز ناپسند ہو بھی گئی تمہاری، جیسا سوچا تھا ویسا نہ ہو، کچھ کمزوریاں نظر آئیں معاملات میں، دیکھ ریکھ میں، کسی صورت میں آپ کو کچھ کمی نظر آئے، برداشت کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، برداشت کرو، کیا ہوگا؟ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آگے کی زندگی آپ کو روشن کر دے۔ ہماری لڑائی کی بنیاد آج کل یہی ہوتی ہے، مرد جب شادی کر لیتا ہے سوچتا ہے میں نے جیسا چاہا تھا ویسی نہیں ملی، چاہے اس کے اخلاق میں، چاہے اس کی خوبصورتی میں، چاہے اس کے خاندان میں کوئی کمی نظر آتی ہے تو پھر اس کو بنیاد بنا کر جھگڑا کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر پاتا۔ قرآن نے کہا آپ کو پسند آئے نہ آئے، کوشش کرو کہ اس کے ساتھ مل کر رہیں اور اسے احتیاط کے ساتھ رکھو، اسے جتن کے ساتھ رکھو۔ عورت ہمارے دل و دماغ میں ایسی ہے کہ وہ آئے گھر کا کام شروع کرے، وہ آئے ہماری خدمت کرے، وہ آئے دوسروں کے لیے اپنی زندگی چھوڑ دے۔ وہ مرد یہ چاہتا ہے کہ بس وہ پستی رہے۔ اللہ اکبر! قرآن نے اور احادیث نبویہ میں عورت کے سلسلے میں ہمیں تاکید فرمائی کہ اگر چاہتے ہو کہ عورت تمہارے ساتھ نباہ کر سکے، عورت ایک مضبوط خاندان کے لیے تمہارے ساتھ شانہ بشانہ خدمت کر سکے، اس کی عزت کرو، اس کا خیال رکھو، اسے خادمہ مت سمجھو، اسے نوکرانی مت سمجھو، اسے اس گھر سے نہیں بلکہ اجنبی مت سمجھو، بلکہ اسے بڑے جتن کے ساتھ رکھو، بڑے احتیاط کے ساتھ رکھو، بہت ہی احتیاط کے ساتھ رکھو۔ کیسے رکھیں اسے؟ اسلام نے مضبوط رشتے کی بنیاد کے لیے مرد سے یہ کہا کہ آپ اپنی بیوی کو کیسے رکھیں؟ شیشے کی طرح۔ اللہ اکبر! میاں بیوی کا رشتہ دیکھیں کتنا نازک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کو شیشے کی طرح رکھے۔ ہم شیشہ کیسا رکھتے ہیں؟ بہت احتیاط سے رکھتے ہیں، احتیاط سے اٹھاتے ہیں، احتیاط سے کھولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذرا اس کے ساتھ سختی کی ٹوٹ جائے گا، ذرا سختی کی بکھر جائے گا، ذرا سختی کی درار پیدا ہو جائے گی۔ شیشے کے مانند ہے عورت، اگر ہم نے اس کے ساتھ سختی کی وہ ٹوٹ جائے گی، درار پیدا ہو جائے گی، اور اگر عورت ٹوٹ گئی رشتے بکھریں گے، رشتوں کی جامعیت ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد سے ہمارا معاملہ الٹا ہے، ذرا غلطی کی ایسے مارتے ہیں کہ مرد بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مارنا تو دور کی بات، ہلکی مار کے سلسلے میں آخری حد بتلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ تو اسے شیشے کے مانند رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ آپ جانتے ہیں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک قافلہ تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں قافلے میں عورتیں بھی تھیں، ان عورتوں میں بعض ازواج مطہرات تھیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی تھی۔ پہلے زمانے میں جب سفر کرتے تھے اونٹ چلانے والے چلتے چلتے نغمہ سرائی کرتے تھے، بڑی اچھی آواز سے گاتے تھے، جسے ہدی خوانی کہا جاتا ہے۔ جب وہ چلتے چلتے ہدی خوانی کرتے ماحول میں ایک سما طاری ہو جاتا تھا،
اور ایسا سما طاری ہو جاتا کہ سفر کی تھکان بھی دور ہو جاتی، اور جو اونٹنیاں ہوتی تھیں ان پر خاص اثر پڑتا تھا، وہ چلتے چلتے اپنی رفتار تیز کرتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے جس سفر میں حضور جا رہے تھے اس سفر کے ہودی خاں، نغمہ سنانے والے، ایک حبشی غلام انجشہ نامی ایک شخص تھے۔ انہوں نے نغمہ سرائی شروع کی، سفر کے دوران پڑھنا شروع کیا، اور جب پڑھنا شروع کیا آواز خوبصورت تھی، نغمہ سرائی بہترین تھی، اور اس خوبصورت انداز سے انہوں نے پڑھا کہ جب ان کی آواز ماحول میں گونجنے لگی سب پر ایک سما طاری ہو گیا، سب کی تھکان دور ہو گئی، حتیٰ کہ وہ جو جانور، جو اونٹ تھے، چلتے چلتے تیز چلنے لگے، اور اتنا تیز چلنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جس میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ڈر ہوا کہ کہیں ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے خواتین گر نہ جائیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجشہ کو پکارا، یا انجشہ رویدک بالقواریر، انجشہ رکو، سنبھل کر چلو، رک کر چلو، تم پر جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ عورتیں شیشے کے مانند ہیں۔ رویدک یا انجشہ لا تکسر القواریر، انجشہ رکو، کہیں ایسا نہ ہو تم تیز چلو اور یہ عورتیں ٹوٹ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عورتوں کو شیشے سے تعبیر فرمایا۔ اس سفر میں آپ نے جو سفر میں شیشے سے تعبیر فرمایا تھا وہ صرف اس سفر کی بات نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی کے سارے سفر میں میاں بیوی کے درمیان بیوی کی حیثیت ایک شیشے کے مانند ہے۔ اب ہمارا کام ہے اسے کیسے رکھیں۔ اگر ہم نے ان کو لاتوں پر رکھا وہ ٹوٹتی رہیں گی، بکھرتی رہیں گی، اور رشتے بکھرتے چلے جائیں، محبت نہیں رہے گی، جذبات نہیں رہیں گے، بس وہ خادمہ کی حیثیت سے گھر میں رہے گی، ایک روٹین زندگی گزارے گی، نہ محبت، نہ الفت، نہ ایک دوسرے میں ہم آہنگی، کچھ نہیں رہے گا۔ بچے ایک طرف رہیں گے، میاں بیوی ایک طرف رہیں گے، حقوق کچھ نہیں ہوں گے۔ نتیجے میں جو خاندان پنپے گا اس میں کمزوری ہوگی، ان کے اندر صلاحیتیں نہیں ہوں گی، ان کے اندر ماحول کو پرنور بنانے کا کوئی ہنر نہیں ہوگا، بس ایسا خاندان بے جان ہوگا، ایسے رشتے بے جان ہوں گے۔ اس لیے صالح معاشرے کو وجود میں لانے کے لیے خاندانی نظام کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے میاں بیوی کا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہر گھر میں سبحان اللہ، اب کیا کہیں، بعض رشتے اس قدر کمزور بندھے جاتے ہیں، شادی کے دوسرے دن ختم ہو رہے ہیں، ادھر نکاح ہوا ادھر طلاق، ادھر نکاح ہوا ادھر جھگڑے۔ آپ دیکھیے میاں بیوی کے حقوق نہ سمجھنے کی وجہ سے شوہر کو نہیں معلوم کہ بیوی کا کیا حق ہے، بیوی کو نہیں معلوم کہ شوہر کا کیا حق ہے، معمولی باتوں پر جماعت میں قصے، خاندان والوں کے درمیان قصے، اور پھر اس کے بعد جو جھگڑے، جو فیصلے، جو تو میں ہوتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی بات کو میں اگلے جمعہ آگے بڑھا کر تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس یہ سمجھیں کہ صالح معاشرے کو وجود میں لانے کے لیے میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرنا ضروری ہے، ایک دوسرے کے حق کو پہچاننا ضروری ہے۔ اسلام نے شوہر کو کیا حق دیا ہے اور بیوی کے کیا حقوق بتلائے ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے اگلے جمعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر دعوانا